ایٹ لیسٹ دی نارتھ ویسٹ آف انڈیا، مشرقی پاکستان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اس خطے میں۔ تو جب آپ نے اتنے بڑے وعدے کیے، جب آپ کے راز کماری سے لے کے در خیبر تک گونجا دیا آپ نے، یا تو کبھی گونجا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے سے، یا گونجایا تھا علامہ مشرقی نے چپراس سے، وہ بھی راز کماری سے لے کر اور گیا در خیبر تک۔ لیکن بہرحال اللہ نے دیا، لو، دو خطوں پر مشتمل لو، ایک نہیں دو لو۔ لہذا ابھی وہ اصل مصور ہے پاکستان کا، اصل پاکستان باقی ہے۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے، اس بر عظیم ہند میں اصل پاکستان جو بنا تھا وہ یہی تھا، 1206 تک کا پاکستان یہی تھا۔ 712-13 میں آئے ہیں محمد بن قاسم۔ اس وقت کے مغربی پاکستان یا جو وٹ ریمینز آف پاکستان کا جنوبی نصف جو ہے اس وقت مملکت اسلامی میں شامل ہو گئی، شمالی ابھی نہیں ہوا۔ 300 برس کے بعد محمود غزنوی اور پھر غوری، یہ جو اب باقی شمالی ہے مغربی پاکستان یا وٹ ریمینز آف پاکستان کا، یہ اس کی قلب رو میں آ گیا۔ یہ تو پھر 1206 میں جا کر کہیں دلی پر حکومت قائم ہوئی، تو تاریخ نے آپ کو وہاں پہنچایا ہوا ہے۔ بہت غنیمت سمجھیے، بہت غنیمت سمجھیے۔ لیکن جو صورتحال ہے وہ یہ کہ ہم نے کوئی سبق نہیں۔ مجھے بتا دیں، اور میں یہ نہیں کہتا کسی اور کو دیکھیے، اپنے گریبان میں جھانکیے، آپ کے لیل و نہار، آپ کے روز و شب، آپ کی مشغولیت اور دلچسپیوں میں سرے منہ کوئی فرق واقع ہوا ہے؟ کوئی آپ کی زندگی کا نقشہ بدلا ہو، کوئی پرائرٹیز چینج ہوئی ہو، کوئی ترجیحات بدلی ہو، کسی نے حرام خوری چھوڑی ہو، کسی نے سودی معاملہ چھوڑا ہو؟ اپنے اوپر قیاس کر لیجیے، کوئی سبق نہیں۔ بد سے بدتر اور یعنی ہے تو اس وقت کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ، فحاشی ہے 100 گنا زیادہ، فراڈ ہے، غبن ہے 100 گنا زیادہ، بلکہ 1000 گنا زیادہ۔ کون سی چیز؟ اور نوٹ کر لیجیے، کچھ معاملہ ہے، تقویم ہے اللہ کی، 25 برس کی مہلت اس نے دی۔ شمسی حساب سے تو یہ بنے تھے 24 برس اور 4 مہینے، قمری حساب سے ہو گئے تھے پورے 25 برس، جب ایک کوڑا پڑا ہے، اور دوسرے 25 برس مکمل ہونے میں صرف 1 سال اور 2.5 مہینے رہ گئے۔ یہ 23 برس جو ہے، یہ تو ہے وہ شمسی، اللہ کی اور ہماری جو دینی تقویم ہے وہ تو قمری ہے۔ رمضان آنے میں کتنے مہینے ہیں؟ اور 27ویں، 2 بھی کہاں رہ گئے اب؟ 27ویں رمضان کو 49 برس مکمل ہو جائیں گے، پھر 1 سال۔ میں وہ سینس آف ارجنسی چاہتا ہوں کہ منتقل ہوں، دوڑو زمانہ کال قیامت کی چلیے۔ وہ دوسرا کوڑا، اور یہ آج جمعے میں تقریر کر آیا ہوں مفصل، یہ صورتحال ہماری اس وقت یہ ہے۔ ایک میں نے تمثیل پچھلے جمعے دی تھی، کچھ دنوں سے میرا احساس یہ ہے کہ اس وقت ہمارا حال قومی اعتبار سے ایسے ہے کہ جیسے کسی شخص کو جکڑ دیا گیا اور ہاتھ پاؤں وہ ہلا نہ سکے، کھڑا ہے، لیکن ساتھ ہی دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے کہ کوئی اژدہا ہے جو اس کے گرد جو ہے اپنے کوائلز، اپنے بل جو ہے وہ لگا رہا ہے، اور کوئی دیر کی بات ہے کہ ایک دفعہ ذرا اگر وہ تناؤ پیدا کرے گا اور ہڈی پسلی، یا کوئی شخص دیکھے آنکھوں سے کہ سیلاب کا پانی چڑھتا آ رہا ہے، میرے گھٹنوں تک تھا، اب یہاں تک آ گیا، اب سینے تک آ گیا، اب کوئی دن کی بات، ہل نہیں سکتے۔ وہ ورلڈ بینک اور IMF، وہ ذرائع ابلاغ عالمی سطح پر، یہودیوں کا مالیاتی نظام عالمی سطح پر، میں نے پچھلے جمعے کہا تھا، ذرا سوچئے تو صحیح، کیا نواز شریف مسلمان نہیں؟ مسلمان ماں کا دودھ نہیں پیا ہے؟ میاں شریف کا بیٹا ہے کہ جو تہجد گزار ہے، جہاں تک سنا ہوتا ہوا، یہ خود بھی نمازی ہے، کیا بپتا پڑی تھی اسے 2/3 میجورٹی رکھنے کے باوجود، اسلام کے نام پر ووٹ لینے کے باوجود،
شریعت کی بالادستی کے لیے دستور میں ترمیم کیوں نہیں کرتا؟ جبکہ نظر آ رہا تھا کہ میرے سارے الائز چھوڑ کے جا رہے ہیں، میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا. یہ گئی جماعت اسلامی، یہ گئی JUI. کیا اتنا ہی کودن ہے کہ اسے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میری اپنی سیاسی جو ہے موت واقع ہو رہی ہے، سلو پوائزنگ ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. عالمی قوتوں کا دباؤ ہے، جکڑے ہوئے ہیں، عالمی استعمار ہے، نیو ورلڈ آرڈر ہے، مالیاتی نظام ہے، مہاجنی جکڑ بند کے اندر آپ پھنسے. انہیں نہیں کہتے. وہاں تو زلزلہ آ گیا تھا کہ انہوں نے بینک انٹرسٹ کو ربا قرار دے کر حرام قرار دے دیا. زلزلہ آ گیا تھا. وہ جو پائپ میں چلی آ رہی تھی ایڈ، وہاں پر بھی پاور اثر ہو گیا. بہرحال ایک شکل تو یہ ہے، اور دوسری اس وقت کی شکل یہ ہے جو میں نے آج جمعے میں کہا. ہمارا حال یہ ہے کہ جیسے کوئی جانور یا کوئی انسان کہیں مر رہا ہو، کوئی زخمی پڑا ہوا ہے، ابھی جان ہے، تو گدھ آ کر جمع ہو جاتے، ابھی نوچتے نہیں، کھسوٹتے نہیں جب تک کہ جان نکل رہا ہے. کیا پتا ہاتھ اٹھا کے ماری گئی. وہ گدھ ایک طرف کشمیر پر امریکہ کا گدھ منڈلا رہا، اسے سینٹرل ایشیا میں بھی ایک اسرائیل کی ضرورت ہے. عالم عرب کے اوپر اسرائیل اس نے مسلط کر دیا. اب تو کیوں لگائے کھڑے ہیں ماننے کے لیے اور سر جھکانے کے لیے، ہار ڈالنے کے لیے. اندر خانے سب ڈالے ہوئے تھے پہلے، وہ تو صرف پردے اٹھ رہے ہیں. یہاں بھی چاہیے سینٹرل ایشیا. پھر شمالی علاقوں پر آپ نے کل کی اگر خبریں نامی اخبار میں جو خبر آئی ہے، ایک ریاست اسماعیلی ریاست قائم کرتے، پرنس کریم آغا خان اور پرنس فلپ آئے اس لیے تھے پاکستان میں، بے نظیر سے کیا طے کر کے گئے ہیں. ادھر بلوچستان کے ساحل پر علاقہ دیا جا رہا ہے، ایران کو ٹیکل کرنا ہے، خلیج کے دہانے پر بھی تو بیٹھنا ہے آخر. باقی یہ کہ وہ جناح پور ہو، کوئی ہانگ کانگ، کوئی اور سنگاپور، چاہیے نا. یہ وہ گدھ ہیں جو منڈلا رہے ہیں، اور یہ رکھتے ہیں ہمیشہ دو آپشن. They don't keep all their eggs in one basket. یا کشمیر میں ہو جائے یا شمالی علاقوں میں ہو جائے، کہیں تو ہو جائے. یا جناح پور بن جائے یا سندھو دیش بن جائے، کچھ تو ہو جائے، یا بلوچستان کی ساحل پر ہمیں جگہ مل جائے. یہ حالات ہیں اصل میں. بہرحال آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. الہی خیر میرے آشیاں کی، زمین پر ہے نگاہیں آسمان. ہمارے لیے تو آسمان یہ امریکہ بہادر، نیو ورلڈ آرڈر. علاج کیا ہے؟ علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساتھی. توبہ، رجوع کرو اپنی اصل کی طرف جس کے لیے پاکستان بنا. توبہ افراد کرے، توبہ کرے، اپنی معاش اپنی معاشرت میں سے غیر اسلامی چیزیں نکال دیں. پھر توبہ قوم کرے، اور اجتماعی توبہ کے لیے ایک مضبوط جماعت ہو کہ جو منکرات کے خلاف جہاد کرے اور طاقت کے ساتھ جائے. کسی کی پولیٹیکل گیم میں نہ آئے، کسی پاور پالیٹکس میں نہ آئے. پاکستان میں خلافت کی دعوت، دو الفاظ میرے نوٹ کرنا: قیام خلافت کی دعوت، اور پورے عالمی سطح پر نظام خلافت کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جائیں، جس میں پہلا مرحلہ پہلے اسلامی دین کا ہوگا. پورے عالم اسلام کو متحد کر کے خلافت کے نظام کے تحت لانا. میں آپ کو سنا چکا ہوں گاندھی کا جملہ جو قائد اعظم سے کہا تھا، آپ کے پاکستان کا مطلب پہلے اسلام تو نہیں ہے نا. یہاں میں اب ایک آیت مبارکہ کا حوالہ دے رہا ہوں. وہ خلافت ہے کیا؟ ویسے تو یہاں میں تقریریں کر چکا ہوں، بڑی مفصل تقریریں کر چکا ہوں. اس کا سیاسی ڈھانچہ کیا ہوگا، دستوری ڈھانچہ کیا ہوگا، معاشی ڈھانچہ کیا ہوگا. لیکن امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر یاد دلائی کر رہا ہوں. ایک آیت میں جدید اسلامی خلافت کا پورا نقشہ بنا. آیت نمبر 59 سورہ نساء.
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول